تو دیکھیں نا فائز عیسیٰ صاحب بھی ہیں چیف جسٹس، ابھی کون سا جسٹس منصور صاحب ہیں، اس لیے حکومت جو ہے وہ آرٹیکل 6 کے لیے ریفرنس درج کر رہی ہے۔ دیکھیں ریفرنس کا تو اسی طرح منہ توڑ اس کو جواب ملے گا ان کو، جو بلکہ ہم تو ریفرنس میں ہم یہ صرف اس ریفرنس کے اخراج بھی میں نہیں جائیں گے، کیونکہ آرٹیکل 17 سب آرٹیکل 2 میں حکومت بین نہیں لگا سکتی، حکومت صرف ریفرنس بھیج سکتی ہے، اور ریفرنس بھی دو چیزوں پر بھیج سکتی ہے۔ ایک کہ یہ سیاسی جماعت پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کی وحدانیت کے خلاف یہ سیاسی جماعت کام کر رہی ہے۔ او بھائی مجھے آپ غدار کا کہہ رہے ہو، تم ہوتے کون ہو مجھے غدار کہنے والے، کہ میں پاکستان کے سالمیت کے اور وحدانیت کے خلاف کام کر رہا ہوں یا میری پارٹی کام کر رہی ہے؟ تمہیں تو ایسا منہ توڑ ہم جواب دیں گے نا کہ خود تم غدار ہو، خود تم جو ہے پاکستان کی دھرتی ماں کو لوٹ کر تم نے جو دولت باہر سٹیش کی ہے۔ ایک تمہارے بیٹے حسن نواز نے 1 ہائیڈ پارک پیلس بنائی جو 50 ارب کا اس نے ملک ریاض کو بیچا۔ تمہارے پارک لین ویو کے 4 فلیٹس آج بھی دنیا کے مہنگے ترین فلیٹس ہیں جو تمہارے رہ رہے ہو اس میں۔ او بھائی تم نے عدالتوں سے اپنے آپ کو بریت کروا لی اور بتاتا بھی نہیں ہے کوئی، رہ بھی رہے ہیں ڈٹھائی کی دیکھو انتہا، اور تمہارے بچوں کے کاروبار سارے وہیں ہیں۔ دبئی لیکس میں دیکھ لو، سارے ان کے جو ہے ان کے سمدی صاحب کے جو ہے محلات اور ٹاورز کے ٹاورز جو ہے وہاں ہیں۔ لندن میں تمہارے ہیں۔ ہمارا تو کوئی ایسا ایسٹ نہیں ہے، عمران خان کا یا بشرا بی بی کا تو ایک پیسہ بھی باہر نہیں ہے۔ یہ تو ہماری پارٹی کے تو قائدین کی ساری ملکیت، ساری جائیدادیں، سارے جو کچھ بھی ہے یہی ہے سرمایہ، اور اسی لیے خان کہتا ہے کہ میں ڈیل نہیں کروں گا، نہ میں ملک چھوڑ کر ان چوروں اور ڈاکوؤں کی طرح سرور محل میں جاؤں گا۔ میں جو ہے عوام کا، میرا مرنا جینا اسی دھرتی میں ہے، اور میں عوام کو حقیقی آزادی دلا کے رہوں گا، بھلے یہ سارے پاکستان کی جیلیں ہی مجھے کیوں نہ پھرائیں۔ سو وہ تو ڈٹا ہوا ہے اس معاملے میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ریفرنس لے کے جاتے ہیں آرٹیکل 17 سب آرٹیکل 2 کے تحت، تو جو ابھی ان کے خیر سے انفارمیشن منسٹر، اس کا نام تو بہت سے لوگوں نے کچھ اور رکھا ہوا ہے، لیکن مجھے زیب نہیں دیتا کہ میں وہ نام سے پکاروں اسے، مگر اس کی شرمناک ایک پریس کانفرنس تھی، اسے شرم بھی نہیں آتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ جی یہ سائفر ثابت ہے۔ او بھائی سائفر کی تمہارے عدالت نے بری کیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی ڈویژن بینچ نے چیف جسٹس کی سربراہی میں وہ کہا ہے کہ یہ کیس ہے ہی نہیں سرے سے سائفر والا کیس، اس لیے کوئی ایسی جو ہے ایلیمنٹ نہیں ہے کہ غداری ہوئی ہو یا کوئی ملک کے مفاد کے خلاف عمران خان نے کام کیا ہو، یا اس میں کوئی ایسی چیز ہو جس سے دفاع پاکستان کو خطرہ ہو، تو وہ بری کیا ہے۔ تو بریت کے بعد آپ کیسے کہہ سکتے ہو؟ اسی کا حوالہ دے رہا ہے سائفر کا کہ وہ ثابت ہے اور ہمارے پاس ثبوت۔ او بھائی تمہارے ثابت ہونے کے منہ پر تماچا مارا ہے اور پھر عدت کی بات کر رہا ہے، شرم بھی نہیں آتی ہے عدت کی؟ یعنی اس سے زیادہ لغو اور واہیات کیس دنیا میں کبھی تاریخ میں 1400 سال اسلام کی تاریخ میں آج تک ایسا کیس نہیں۔ سردار صاحب مخصوص نشستیں بھی مل رہی ہیں، اب آپ کے پاس ہوں گی، آپ کی تعداد بھی بڑھ گئی ہے، اوپر سے فضل الرحمان صاحب بھی الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ کیا یہ صورتحال جو ہے یہ نو کانفیڈنس کی طرف جائے گی؟ لیکن اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کا کردار بھی ہے، صدر آصف علی زرداری صاحب بیٹھے ہیں اور آپ سے بہتر ان کو کوئی نہیں جانتا۔ دیکھیں اب ہم 126 تو ویسے ہو گئے نا قومی اسمبلی میں، ٹھیک ہے، یہ مخصوص مل گئی ہمیں 126 ہم ہو گئے، 172 چاہیے۔ ہماری جو ہے فارم 47 والے، ہماری فارم 47 والے ان کے فیصلے ابھی باقی ہونا ہیں، یہ لوگ اس کو طوالت دے رہے ہیں، یہ لوگ طوالت دے رہے ہیں، کبھی آرڈیننس نکال کے ریٹائرڈ ججز کو تعیناتی کرتے ہیں۔ اگر جسٹس جہانگیری صاحب اسلام آباد کے 3 حلقوں کو پلٹنے لگے ہیں تو وہاں جا کے الیکشن کمیشن کو درخواست دے کے عدم اعتماد ظاہر کر کے تو وہاں سے اٹھوانا چاہتے ہیں جو ہائی کورٹ نے معطل کیا، اور اس طرح سے یہ تاخیری حربے استعمال کر رہے ہیں تاکہ ان کا فیصلہ نہ ہو پائے۔ جس دن فارم 47، ہمارا سپریم کورٹ میں بھی یہ موجود ہے یہی نالش، میں آپ کو بتاؤں کہ الیکشن
یہ جو مانیٹرنگ سسٹم ایک انٹروڈیوس کیا گیا، ایپ دی گئی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، سارے پریزائڈنگ آفیسرز کو یہ ہوا کہ چاہے سسٹم ڈاؤن بھی ہو جائے نا، آپ اپنا رزلٹ فوراً کاؤنٹ کے بعد ہمیں اس ایپ پر بھیج دیں۔ اچھا وہ موجود ہے اور کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے، کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ای ایم ایس جو ہے الیکشن مینجمنٹ سسٹم کا وہ ایپ کھلوا لیں، وہ اگر یہ ڈیلیٹ بھی کرے نا تب بھی وہ اس میں چلی جاتی ہے، اسٹوریج میں چلی جاتی ہے، وہ موجود ہے۔ وہ اور فارم جو 45 ہمارے پاس ہے وہ ایک ہی ہے جو ان کے سرکاری پروٹیکٹ ہوا، پریزرو ہوا ہے، ہمیں تو کوئی زیادہ ثبوت کی بھی ضرورت نہیں۔ 80 سیٹیں یہ محترم شہباز شریف بھی جائیں گے، نواز شریف بھی جائیں گے، مریم شریف بھی جائیں گی، یہ خواجہ آصف بھی جائیں گے، یہ سارے اب صرف ان کو 17 سیٹیں ملی ہیں، 17 سیٹیں جو جینون جیتے ہیں۔ اب 17 سیٹوں والا یار پرائم منسٹر بن کے بیٹھا ہوا ہے، غداری کے مقدمے تو ان کے خلاف ہونے چاہیے، سبورشن آف کانسٹیٹیوشن تو ان کے خلاف ہونے چاہیے۔ بالکل۔ نو رول آف ایسے ڈیل کی آفر ہوئی ہے خان صاحب کو جیل کے اندر؟ نہیں، ڈیل خان کرنا ہی نہیں چاہتا ہے بھائی، یہ تو گڑ گڑا رہے ہیں۔ اچھا، کہا نہیں ہے اس نے شہباز شریف نے آن دا فلور آف دی ہاؤس کہا ہے کہ آئیں بات چیت کرتے ہیں۔ کیوں بات چیت کریں؟ تم پرائم منسٹر ہو ہی نہیں، جو اپنے حلقے سے ہارا ہوا ہے یار، اس کو تم نے 25 کروڑ عوام کا پرائم منسٹر بنا دیا۔ صاحب آپ کی ویسے بڑی قربانیاں عدلیہ کے لیے، عدالت کے لیے، وکلا طریقوں میں بھی آپ رہے ہیں، آپ کو نہیں لگتا اس وقت حکومت اور عدلیہ آمنے سامنے ہیں؟ یہ جو کٹ پتلی حکومت ہے، یہ جو ماشاءاللہ یہ ہے، یہ ایک طرف ہے، اور پاکستان کی باقی عوام اور عدلیہ اور سارے جو ہیں آپ لوگ صحافی وغیرہ سب ایک طرف ہے، کیونکہ یہ ڈیفیمیشن جو ایکٹ یہاں لے کے آئے ہیں، کیا صحافیوں نے وہ ایکسیپٹ کیے؟ آپ ایسے ڈریکونین قوانین لے کر آ رہے ہیں تاکہ کوئی بول ہی نہ سکے، اس زمانے میں، اس پاکستان میں کوئی بول ہی نہ سکے، کوئی ڈائسنٹ کی آواز، کوئی مخالفت کی آواز، کوئی اپوزیشن کی آواز آپ سننا ہی نہیں چاہتے ہیں، تو آپ جو ہے لوٹ مار کر کے آپ چلے جائیں گے، لیکن پاکستان تباہ ہو جائے گا۔ صدارت صاحب، بے نظیر کی خواہش تھی آپ گورنر بنے اور آپ کو گورنر بنایا گیا، آپ گورنر بنتے ہی جاتی عمرہ گئے تھے خود ہی، ہاں بالکل، اور دونوں بھائیوں نے بڑے اچھے انداز سے استقبال کیا تھا، بڑی اچھی گفتگو تھی، قوانین بنانے کی بھی بات ہوئی تھی۔ بالکل ہوا۔ آنے والے وقتوں میں کیا پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی کیا میچ ہو سکتا ہے؟ کیونکہ سیاست ہے، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کی دور اندیشی کیا کہتی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ خان ڈیل نہیں کرے گا، کیونکہ خان نے ایک بات تو کہہ دیا کہ کولیشن گورنمنٹ مجھے قبول نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ پھر یہی کریں کہ جی کس طریقے سے الیکشن کو جو ہے شفاف اور آزادانہ بنایا جائے، یہ پہ بالکل اس پر بات ہونی چاہیے، کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ اگر آپ، اور پھر معاشی استحکام کس طرح ہم لا سکتے ہیں پاکستان میں، وہ سیاسی استحکام سے ہی آئے گا، منسلک ہے۔ دیکھیں جس ملک میں سیاسی وہ استحکام نہیں ہوگا، افراتفری ہوگی، جس میں جو ہے بے چینی ہوگی، سراسیمگی ہوگی، وہاں کوئی آپ کا انویسٹر نہیں آئے گا، آپ کی یہاں سے لوگ بھاگ جائیں گے۔ اور ان 2 سالوں میں، 2.5 سالوں میں جتنا لوگ یہاں سے باہر گیا ہے، برین ڈرین ہوئی ہے، جتنا یہاں سے لوگ دولت اپنی لے کر گئے ہیں، انڈسٹریل بند ہوئی ہے، انڈسٹریز جو ہے لوگ شفٹ کر کے لے گئے ہیں اور جگہوں پر آپ کی، تو آپ کا تو جو ہے معاشی بدحالی جو ہے وہ منسلک ہے سیاسی بدحالی کے۔ سیاسی اگر استحکام نہیں ہوگا، افراتفری انتشار ہوگا، سیاسی انتشار ہوگا، تو معاشی جو ہے وہ افراتفری ہوگی، جو اس وقت پاکستان دیکھ رہا ہے۔